أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وقال عز وجل في مقام آخر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہے. چھٹی صدی عیسوی کا زمانہ تاریخ انسانی کے اندر ڈارک ایجز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور رسول جن کی پیدائش بھی معجزانہ طور پر ہوئی اور جن کا آسمان پر اٹھایا جانا بھی معجزانہ طور پر ہوا، ان کو زمین سے اٹھائے گئے عرصہ میں تقریباً 500 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. جو آخری ہدایت کی کتاب انسانیت کو ملی وہ انجیل کی شکل میں تھی، لیکن اس کے ماننے والوں نے اس میں تحریف کر دی، تبدیلیاں کر دی، تغیر کر دیا. اللہ تعالیٰ کے بندے کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا کہنا شروع کر دیا. 500 سال ایک نبی کو اس دنیا سے آسمان پر اٹھائے جانے میں گزر چکے ہیں، اور اس دوران کے اندر کوئی ہدایت، کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی کتاب، کوئی الہام انسانیت کے پاس نہیں پہنچا. ایسے عالم میں انسانیت پیاسی تھی، انسانیت جہالت کے گٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. خود عرب کا وہ معاشرہ جس میں اسلام کا نور پھوٹا، وہ دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے زوال کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا. اتنا اندھیرا تھا اتنی سیاہی تھی
کہ لوگ اتنے شقی القلب ہو چکے تھے کہ اپنی جائی اپنی صلب سے پیدا ہونے والی بیٹی کو شقاوت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زندہ درگور کر دیتے تھے. اپنی اولادوں کو، جس میں لڑکے اور لڑکی کی کوئی تمیز نہیں تھی، بھوک اور افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے. فحاشی کا یہ عالم تھا کہ لونڈیاں رکھتے، ان سے جسم فروشی کرواتے اور ان کی جسم فروشی کی کمائی کھاتے. صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق نکاح کا ادارہ اس قدر ان کے ہاں کرپٹ اور فساد کا شکار ہو چکا تھا کہ ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اسلام سے پہلے مرد و عورت کے جنسی تعلق عقد 4 طرح کے ہوتے تھے. ان میں سے 3 اس طرح کے ہیں کہ جن کو بیان کرنے سے بھی حیا آتی ہے. جنسی بے رحروی، معاشی طور پر سود اور جوئے کے رسیا تھے، حفظ عقل کا کوئی تصور نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑی اس کے جسم کے اندر جو دولت عطا کی ہے وہ عقل اور شعور کی دولت ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل عطا کی ہے اس کے جسم کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن انسان نشہ کر کے اس عقل کو جو سب سے بڑی اللہ نے نعمت دی ہے اس عقل کو خراب کرتا ہے خود، پھر بطوریاں مارتا ہے. شراب عام تھی، نشہ آور مشروبات عام پیے جاتے تھے. اعتقادی حالت اتنی پتلی تھی، کہیں باہر اپنے گھروں کا تو کیا معاملہ ہے، بیت اللہ الحرام جو سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے جس کی تعمیر نو کی اور اللہ تعالی کے ذکر اور اللہ کی توحید کے لیے اس کو بنایا، اس بیت اللہ شریف کے اندر اور باہر کعبۃ اللہ میں 360 بت سجائے ہوئے تھے. اللہ کے پاکیزہ گھر کو ان بتوں کے ساتھ نجس کر رکھا تھا. جو گھر توحید کے لیے بنا، لڑائیاں جھگڑے جنگیں اتنی عام تھی. عرب کے اندر ایک جنگ جاہلی شعراء بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں. دو قبیلوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی، اس کا نام ہے حرب البسوس. بسوس ایک اونٹنی کا نام ہے. ایک اونٹنی کسی سردار نے اس کی چراگاہ میں چرنے کے لیے آئی، اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کی کونچے کاٹ دی. ایک اونٹنی کا انتقام لینے کے لیے 40 سال تک جنگ چلی اور ایک قبیلے کے اندر کوئی مردان جنگی باقی نہیں رہا. کوئی جوان مرد نہیں بچا پورے قبیلے کے اندر. ایک اونٹنی کے پیچھے پورے کے پورے قبیلے کے مرد سارے قتل ہو گئے. اتنی وحشت، اتنی شقاوت، رہزنی عام تھی، ڈاکہ زنی عام تھی، بدکاری عام تھی، فحاشی عام تھی. شرک و بدعت کا یہ عالم تھا کہ سیرت کی کتابوں کے اندر بیان ہے صحیح سند کے ساتھ. جو صحابہ بعد میں مسلمان ہوئے وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ہم کفر کے زمانے کے اندر کیسی بے عقلی کے کام کرتے تھے کہ ایک شخص سفر میں جاتا، وہاں پہ معبود وہ بت ساتھ نہیں ہوتا تھا، وہ تو گھر میں ہی پڑا ہوا ہے.
وہاں آپ کس کو پوجیں؟ کہتے ہیں وہاں پر مٹی کے اندر وہ شخص پیشاب کرتا، اپنا پیشاب کر کے وہ مٹی کو گو کے اس کی مورتی بنا کے اسی کو پوجنا شروع کر دیتا تھا. اتنی بے عقلی کی انتہا تک انسانیت پہنچی تھی. ایسے عالم میں مالک کائنات کو اپنی اس مخلوق کے اوپر جو اشرف المخلوقات ہے ان کے اوپر اپنے احسان عظیم کرنے کا ارادہ ہوا تو مالک کائنات نے اپنے سب سے آخری نبی خاتم النبیین والمرسلین تمام انبیاء و رسل کے سردار اور سید اور امام الانبیاء کو اس زمین کے اندر بھیجا، اس شہر کے اندر آپ کی بعثت فرمائی جس شہر کے اندر مالک کائنات کا سب سے مقدس گھر بیت اللہ موجود تھا، جس کی تعمیر کے وقت سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم. اے مالک کائنات، گھر بن گیا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا. ہم پاس ماں ہیں اس کے، وہ پاس ماں ہمارا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک. جس کو مالک کائنات نے اس زمین پر عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر فرشتوں کے ذریعے سے تعمیر کروایا. ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی، اس کو برکت قرار دیا، ہدی للناس قرار دیا. اس کی تعمیر نو ہو چکی. اب اس کی آبادی کے لیے، اس کی امامت کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک مربی، ایک رسول، ایک پیغمبر ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ انہی لوگوں میں سے ایک رسول مبعوث کیجئے جو آپ کی آیات کی ان کے اوپر تلاوت کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم فرمائے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کے باطن کی طہارت کرے، ان کے زنگ اتارے، ان کے اندر کی میل کچیل جو برائیاں کرنے سے، معصیت کرنے سے ان کے دلوں کے اوپر تہ در تہ جم چکی ہے، آپ کی کتاب کی تلاوت کر کے ان کے دلوں کے زنگ اتاریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ دعا بن کے آئی. مستدرک حاکم کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اخبر عن نفسک، یا رسول اللہ اپنے بارے میں بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول امری دعوت ابی ابراہیم، میرا پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ میں اپنے باپ جد امجد ابراہیم خلیل الرحمان کی دعا کا نتیجہ ہوں. وبشارت عیسی ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں جب انہوں نے بنی اسرائیل کو کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي، اور میں اپنی والدہ ماجدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جب میری والدہ ماجدہ نے مجھے جنم دیا تو اس وقت میری ماں نے خواب دیکھا تھا کہ خرجت منہا نور، کہ ان سے ایک ایسی روشنی نکلی ہے جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا ہے. آپ علیہ السلام جس زمانے اور وقت میں تشریف لائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا وہ آدم علیہ السلام کے اولاد کے تمام زمانوں میں سب سے افضل زمانہ ہے.
फरमाया बुइस्तु मिन खैर कुरून बनी आदम करनन फकरनन हत्ता कुन्तु मिनल कर्निल लदी बुइस्तु फीहि। अल्लाह ताला ने मुझे बनु आदम के जमानों में से सबसे बेहतरीन जमाने के अंदर मबूस किया। सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे खानदान की बाबत तो ये बात है कि इन्नल्लाह अस्तफा मिन वलद इस्माइल किनानता वस्तफा मिन किनानता कुरैशा वस्तफा मिन कुरैशिन बनी हाशिमिन वस्तफानी मिन बनी हाशिमिन। अल्लाह ताला ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटों में से मेरी बेशक मेरे नस्ब के लिए इस्माइल अलैहिस्सलाम को चुना। इस्माइल में से जनाबे इस्माइल की नस्ल में से केनाना को चुना। केनाना में से कुरैश पसंद आए। कुरैश में से बनु हाशिम का घराना पसंद आया। आपने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, बनु हाशिम में से अल्लाह ताला ने मुझे पैदा करके सारी कायनात का इमाम बना दिया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस जमाने में आप आए वो आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद के तमाम जमानों में से अफजल है। जिस घर में आए, जिस नस्ब में आए, जिस खानदान में आए, वो जमाने भर के तमाम खानदानों और अंसाब से अफजल है। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अफराद जानिसार साथी अता किए, वो बाद तक क़यामत तक आने वाले तमाम जमानों के तमाम इंसानों से अफजल है। सहीह बुखारी की हदीस, हर वो चीज जिसकी निस्बत मेरे और आपके मौला जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गई, अल्लाह ताला ने उसको उरूज अता कर दिया, उसकी इज्जत को चार चांद लगा दिए। यही लोग थे अरब के जिनके बारे में, इनकी तनज़्ज़ुल के बारे में मैं आपको बता रहा था। लेकिन जब ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक पर बैठ करके इस्लाम में दाखिल हुए, इन्हीं के बारे में सही बुखारी के अंदर फरमाया खैरुन्नास करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। आपने फरमाया सबसे बेहतरीन लोग मेरे जमाने के मुसलमान हैं और इनके बाद फिर जो आएंगे इनके शागिर्द और उसके बाद जो तीसरे जमाने के लोग हैं। जमाने भर में से अंबिया के बाद आसमान की नीली छत ने और जमीन के इस फर्श ने पैगंबरे करीम के सहाबा जैसे अफजल इंसान नहीं देखे। ऐसे इंसान अल्लाह ने पैदा नहीं किए अंबिया के बाद, जिनको पैगंबर करीम का चेहरा मुबारक ईमान की हालत में देखना नसीब हुआ। वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे नमाजें पढ़ते रहे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरतें जिन्होंने की, आपके साथ गज़वात किए, आपके साथ जिहाद किया। सहीह बुखारी की हदीस है, गज़वा बदर के बाब के अंदर किताबुल मगाजी के अंदर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर पे तशरीफ ले गए। इरादा क्या था? अबू सुफियान का मालो दौलत वाला काफिला, उसको रोकना है। मक्का वालों ने तकलीफ दे के वहां से निकलने पे मजबूर किया। उनके काफिले को पकड़कर उनकी मईशत को तबाह करना है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के घर बैतुल्लाह की हुर्मत को पामाल किया है और मोहम्मद करीम जैसी अल्लाह की महबूब हस्ती को मक्का छोड़ने पे मजबूर किया है। उनके पास कोई तलवारें, कोई तीर, कोई तफंग नहीं थे। अबू सुफियान के काफिले के पास वहां पर गए। अबू सुफियान आए, ये सहीह बुखारी किताबुल मगाजी में हदीस है। उसने आके एक कुएं के ऊपर, बदर के कुएं के ऊपर रुका। उसने पानी पीने लगा तो वहां पर उसने ऊंट की जो है ना लीद देखी। उसने उसको खोल के देखा, उसमें से खजूर की गुठली निकली। उसने कहा तम्र खैबर, तम्र यथरिब। उसने कहा ये जो खजूर की गुठली है, ये तो मदीना, जिसको रसूलुल्लाह की वजह से उसका नाम मदीना पड़ा, यसरब कहते थे। उसने कहा ये तो यसरब की खजूर की गुठली है, पकड़े गए हम। उसने उसी वक्त तेज रफ्तार घोड़सवारों को दौड़ाया कि मक्का वालों को जाके बताओ कि अपना काफिला बचाना है तो इंतजाम करके आओ।
اور ساتھ اس نے سمندری راستے کے اوپر قافلے کو نکل گیا لے کے، بہرحال بچا لیا۔ سامنے 1000 کا لشکر، لڑنے کے لیے گھر سے نہیں گئے تھے، گھر سے لڑنے کے لیے۔ یہ سورہ الانفال، سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا مضمون نقشہ بیان کیا ہے، اس کو پڑھیں تو بندے کے نا ایسے ایمان کے، جس کو کہتے ہیں نا انسان کا ایمان، ایک الگ کیفیت محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک کے صحابہ کو کہ آپ چاہتے تھے کہ جو قافلہ اسلحے والا نہیں وہ آپ کے سامنے آئے، لیکن مالک کائنات کو یہ منظور تھا، اللہ تعالیٰ حق کو غالب کرنا چاہتا تھا اور باطل کی اللہ تعالیٰ بے خلی کرنا چاہتا تھا۔ 17 تلواریں، کیونکہ لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے، تیر و تفنگ پورے نہیں، کھانا نفقات پورے نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا قافلہ سامنے آ گیا 1000 کا، صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، آپ نے فرمایا ایک صحابی کو جاؤ چپکے سے دیکھ کے آؤ کہ ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے اس لشکر کی۔ وہ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، جاسوسی کر کے آیا واپس، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن 9 اونٹ نہر کرتے ہیں کھانے کے لیے، ایک دن 10 اونٹ نہر کرتے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب ہے اس لشکر کی تعداد 1000 سے کم و بیش ہے، یہ 313 یا 315 یا 319، صحیح بخاری میں 2-3 عدد لکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرنے لگے صحابہ سے، بتاؤ بھائی کیا کرنا ہے؟ سیدنا ابو بکر کھڑے، انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر سے کہا تشریف رکھیے، میں آپ کو قربانی کی مثال دینے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے کے اندر آئے اور جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کا چہرہ دیکھا، وہ لوگ کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا مشورہ دو کیا کرنا ہے۔ سیدنا ابو بکر کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، فرمایا تشریف رکھیے۔ پھر سیدنا عمر جیسے جرار کھڑے ہوئے، انہوں نے بات کی، پیغمبر کریم نے کہا تشریف رکھیے۔ سیدنا سعد ابن عبادہ اور ایک روایت میں سیدنا سعد ابن معاذ، انصار کے سردار، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، لگتا ہے کہ مہاجرین بات کریں انصار بھی بات کریں، آپ ہمارا موقف کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اوراق میں لکھا ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انصاری صحابی نے، سعد ابن معاذ نے کہا، ایک روایت کے مطابق سعد ابن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دے کہ ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر ڈال دیں۔ آپ کے حکم کے بعد ایک لمحہ کا انتظار کیے بغیر اپنے گھوڑوں کے کھر ہم سمندر کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ محبت ہے، نام کی محبت نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دفعہ میں کہتا ہوں، میں نے اپنے ایک استاد سے سنا ہے، اس کا غیبی شاگرد ہوں میں، اس کا نام ہے آغا عبد الکریم شورش کاشمیری، مجاہد ختم نبوت، مجھے اللہ کی رضا کے لیے اس بندے سے محبت ہے، داڑھی مونا مجاہد ختم نبوت۔ وہ کہا کرتا تھا ایک رنگ کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ تو بات میں نے اپنے آقا و مولا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کے حوالے سے کرنی تھی، لیکن موضوع کسی دوسری طرف نہ چلا جائے۔ یہی غزوہ بدر کا موقع ہے، حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی، آپ نے اللہ سے دعا کی، اتنی گڑ گڑا کے دعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہاتھوں کو بلند کیا کہ آپ کے وجود مبارک کے اوپر، کندھا مبارک کے اوپر جو چادر تھی وہ نیچے گر گئی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ قد الححت علی ربک، آپ نے اپنے رب سے بڑی گڑ گڑا کے بات کی ہے، آپ کا رب آپ کی بات ٹالے گا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مکمل کیا، مٹھی اٹھائی مٹی کی، آپ نے کفار کی طرف پھینکی، آپ نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ بڑا لشکر شکست کھا جائے گا، پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے۔ آپ نے جگہ بھی بتا دی صحیح بخاری کے اندر،
آپ نے فرمایا ابو جہل یہاں گرے گا، اتبا یہاں گرے گا، شیبہ یہاں گرے گا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ صفیں باندھو۔ فرشتے آئے، نبی پاک نے صحابہ کو تیار کرنے کے لیے کہا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کھڑے ہو جاؤ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ ایک صحابی وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، سن کر جنت عرضها السماوات والارض، انصاری صحابی تھے، نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ انہوں نے کہا اتنی بڑی جنت ایک بندے کو ملے گی؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی تو تعجب کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ تعجب نہیں کر رہا، بلکہ اس بات کی امید کر رہا ہوں ان اکون انا منہم، کہ کاش میں بھی ان خوش نصیبوں میں ہو جاؤں جس کو اللہ اتنی بڑی جنت عطا کرے۔ آپ نے فرمایا انت منہم، اے میرے صحابی میں اللہ کا نبی تجھے یہ بشارت دے رہا ہوں کہ تو ان خوش نصیبوں کے اندر ہے جس کو اتنی بڑی جنت ملے گی جس کا فاصلہ زمین اور آسمان کے بھرنے کے برابر ہے۔ اس بندے نے پتا کیا کیا؟ اس کو جنت کی بشارت مل گئی تھی، کھجورے کھا رہے تھے، اسی حدیث کے لفظ ہے، کھجورے کھا رہے تھے، تھیلی ہاتھ میں پکڑی تم کھجوریں، فَأَلْقَى التَّمَرَاتِ، کھجوروں کی تھیلی پھینکی، تلوار پکڑی، کسی نے کہا کہ کھجوریں تو کھا کے جاؤ، اس نے کہا لَإِنْ أَنَا حَيِّيتُ فَحَيَاتٌ طَوِيلَةٌ، اگر میں اس مارکے سے غازی ہو کے آیا تو کھجوریں کھانے کے لیے بڑی زندگی پڑی ہے، اور اگر میری قربانی کو رب نے قبول کر لیا تو مجھے دنیا کی کھجوروں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہ تھے پیغمبر کے صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک اور واقعہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے سفر پہ، غزوے پہ، صحابہ ساتھ ہے، کسی جگہ پڑاؤ کیا، ایک چرواہا تھا، ایک چرواہا، اس نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ نمازیں وغیرہ پڑھتے دیکھا، کہہ رہے بندے تو بڑے درویش بڑے نیک ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ جہاد۔ جہاد کرو گے کیا ہوگا؟ یا شہید ہوں گے یا غازی بنیں گے۔ شہید ہوگے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا اللہ کی جنت ملے گی۔ وہ بندہ کہتا ہے جنت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ اس چرواہے کو پکڑ کر اپنے آقا و مولا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے، آپ کی کیا دعوت ہے؟ نبی کریم نے فرمایا میری یہ دعوت ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ کہتے ہیں آپ لڑنے کے لیے جائیں گے آپ کو جنت ملے گی، وہ جنت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جنت ایسی ایسی ہوتی ہے۔ اس نے کہا اگر میں آپ کے ساتھ جاؤں، میں آپ کا کلمہ پڑھوں، میں شہید ہو جاؤں، مجھے بھی یہ جنت ملے گی؟ آپ نے فرمایا تجھے بھی۔ اس نے اسی وقت کلمہ پتا کیا کیا؟ اس نے بکریوں کی بڑی وادی تھی، سینکڑوں کی تعداد میں بکریوں نے بکریوں کا ایسے وارہ چھوڑ، اور لوگوں نے کہا بکریاں تو پیچھے کیوں بھیجا؟ اس نے کہا میں جنت جا رہا ہوں، میں نے بکریوں کو کیا کرنا ہے، میرا بکریوں سے کیا کہا، بکریوں کا مالک سنبھال لیں گے، مجھے بکری کی ضرورت نہیں۔ وہ بندہ گیا فقاتل حتی قتل، جا کے میدان مارکا میں لڑا، شہید ہو گیا۔ اس بندے کے بارے میں نے یہ حاشیہ لگایا حدیث میں، معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے کی زندگی کے اندر اسلام کے اندر ایک نماز کا وقت بھی گویا کہ نہیں آیا، اس نے 1 سال رمضان کے روزے بھی، اس نے کوئی حج بھی نہیں کیا، اس نے کوئی قرآن مجید رات کو قیام اللیل تہجد میں بھی نہیں پڑھا، اس نے لمبے صدقات و خیرات بھی نہیں کیے۔ یہ چند لمحوں، چند گھڑیوں یا چند گھنٹوں کا، یا آپ کہنے بڑا کہ ایک دن کا، تھوڑی سی دیر کا مسلمان ہے، لیکن اس کا ایمان جنت کے اوپر اتنا ہے کہ محمد کریم کی زبان سے نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی طلب ہے، ایسی لالچ ہے جنت کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہ جو لوگ جس زمانے کے اندر آپ فرمائے میرا سب سے بہترین لوگ زمانے بھر میں انبیاء کے بعد اگر کوئی ہے تو آپ نے فرمایا میرے زمانے کے مسلمان ہیں۔ اور انصار کے بارے میں
آج کل ایک درد میرے دل میں ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں موضوع نہ بھی ہو انصار کا ذکر کرتا ہوں، کوئی موضوع نہ، آپ مجھے قبر کا موضوع دے میں انصار کا ذکر کروں، آپ مجھے حشر کا موضوع دے میں انصار کا ذکر کروں، آپ فضائل قرآن کا مجھے موضوع دیں، آج کل میں نے یہ وتیرہ وظیفہ بنا رکھا ہے انصار کا ذکر ضرور کرنا چاہے 5 منٹ کریں، کیونکہ جہلم کے ایک وائرس نے انصار کے بارے میں کہا ہے کہ انصار نے نبی پاک کے بارے میں نعوذ باللہ کلمہ کفر کہا ہے، اس نے کہا انصار کے لونڈو لپارو نے نبی پاک کے بارے میں یہ کہا، اس نے کہا انصار کے ان لوگوں کا نبی پاک نے نعوذ باللہ ان کے دماغ کا کیڑا نکالا ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت کو بنیاد بنا کے میں نے فریضہ سمجھ لیا، پتہ نہیں میں آج مر جاؤں کہ کل مر جاؤں، جب بھی بیان کروں گا ایک خاص وقت تک جہاں بھی پہلی دفعہ جاؤں گا میں انصار کا تذکرہ ضرور کروں گا، چاہے جو مرضی موضوع۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس حدیث کو مسلم کی حدیث کو بنیاد بنا کے وہ بکواس کر رہا تھا نا انصار کے اوپر، اس حدیث میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں غزوہ فتح مکہ کے موقع پر خالد بن ولید کو ایک طرف بھیجا، سیدنا زبیر کو دوسری طرف بھیجا، ابو عبیدہ بن الجراح کو کہا آپ اس طرف سے جاؤ، 3 کمان 3 جھنڈے 3 کماندار بنائے، خالد، ابو عبیدہ، زبیر بن العوام آپ وادی کے درمیان سے چلے، ابو ہریرہ کو کہا صرف انصار کو بلا کے لاؤ، انصار کے سوا کسی کو نہیں بلانا، انصار کو بلا کے لاؤ، انصار آپ کے سامنے آ گئے، آپ نے فرمایا یہ قریش نے کچھ اوباش مسٹنڈے نوجوان آگے کیے ہیں، آپ نے فرمایا انصار ایسے، نبی پاک نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، اشارہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہا، آپ نے فرمایا جو سامنے آئے نا کاٹ کے رکھ دے، چھوڑنا نہیں، یہ ذمہ داری نبی پاک نے کنوں دیتی؟ مجھے پتا تو لگے نا جاگتے بھی کوئی نہیں، یہ کنوں ذمہ داری دیتی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انصار کے علاوہ کسی اور بلانا، یہ صرف خاص ڈیوٹی، یہ جو اسپیشل فورس ہے نا SSG کمانڈوز، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ورنہ SSG کہیں اور پیغمبر کے وہ جانثار کہاں، سمجھانے کے لیے بات کی، اسپیشل فورس، آپ نے یہ اسپیشل فورس کن کی بنائی؟ انصار کی، صرف انصار، اور یہ کہا کہ جو بھی یہ اوباش سامنے آئے نا ہاتھ پہ ہاتھ مار کے، نبی پاک نے منہ سے بات نہیں کی، ہاتھ پہ ہاتھ مار، ایک روایت میں ہاتھ پہ ہاتھ صرف مارا، دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسدوہم حسدا، ان کو ایسے کاٹ دو جیسے کھیتی کو کاٹا جاتا ہے، چھوڑنا نہیں، یہ اسپیشل فورس ہے، اسپیشل دستہ۔ جب لاشیں گرنے لگی ابو سفیان آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے یا رسول اللہ ابیحت حضراء قریش، یا رسول اللہ قریش کی کھیتی کو تو آج آپ نے مباح کر دیا، اس کا خون حلال کر دیا ہے، یا رسول اللہ آج کے بعد کوئی قریشی زمین پر زندہ نہیں رہے گا، اور آپ کا قبیلہ بھی قریشی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت و شفقت آئی، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا تھا، شفیق بنایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ بھائی، من داخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو معافی ہے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، آپ نے معافی کا اعلان کر دیا، عام معافی کا۔ انصار کے ذہن میں آیا، انہوں نے ایک لفظ بولے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اپنی بستی کی محبت غالب آ گئی، آپ کو اپنے قبیلے پر شفقت اور رحمت آ گئی ہے، یہ جملے کہے، کوئی اس میں کفریہ جملے نہیں، وہ بندہ کہہ رہا ہے نبی پاک کے بارے میں کلمہ کفر کا، کہہ رہا ہے سری کلمہ کفر کا، نعوذ باللہ من ذالک، کون سا کلمہ کفر ہے اس میں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستی کی چاہت اور اپنے قبیلے کے لوگوں پر شفقت اور محبت اور نرمی آ گئی ہے، اور شفقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے فطرت میں رکھی تھی، شفقت رحمت للعالمین قرار دیا تھا، اس کا تقاضا تھا کہ آپ شفقت کرتے، اور یہ ساری دنیا میں مثال بن گئی، کائنات کے اندر کوئی دوسری مثال نہیں ہے کہ جس قوم نے آپ کو 8 سال پہلے مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا تھا، آج جب آپ 10,000 کا لشکر جرار لے کے آئے، آپ نے فرمایا جاؤ سب کو معافی ہے، لا تثریب علیکم اليوم، یہ مثال تھی، یہ شفقت تھی، اس کو کہہ رہا کلمہ کفر کہا تھا۔ بہرحال میں بات کو آگے چلاتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا انصار نو بلاؤ، آپ نے فرمایا یہ بات تم نے کہی ہے،
آپ نے فرمایا قل تم کذا و کذا، یہ بات تم نے کہی ہے؟ انصار صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں ہم نے کہی ہے۔ کیوں کہی ہے؟ جنہوں کلمہ کفر کہہ رہے ہیں وہ انصار کو پوچھو، کہہ رہے یا رسول اللہ کی قسم ہم نے ما قلنا الذی قلنا الا ظنا باللہ و برسولہ، یا رسول اللہ ہم نے جو بھی کہا ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور لالچ میں کہا ہے۔ کہ آپ ہمارے پاس آئے تھے، اللہ نے ہمارے شہر یثرب کو جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اس کو ایسے باغ لگا دیے کہ وہ مدینہ تو رسول بن گیا۔ آج یا رسول اللہ مکہ فتح ہو گیا، جہاں پر اللہ کا گھر یہاں ہے، طواف یہاں ہوتا ہے، حج یہاں ہوتا ہے، عمرہ یہاں ہوتا ہے، زمزم یہاں ہے، آپ کے آباء و اجداد کے بستی یہ ہے، گھر یہ ہے، نسب یہاں ہے، خاندان یہاں ہے۔ اب وہ مکہ فتح ہوئے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کیا لینے جائیں گے؟ اب نے تو لالچ میں کہا ہے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بستی کی محبت کی وجہ سے یہی نہ رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ و رسولہ یصدقانکم و یعذرانکم، اے انصار اللہ اور اس کے رسول تمہیں تمہاری بات میں سچا قرار دیتے ہیں، تمہارا عذر قبول کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے، جب 100 اونٹ دے دیے نا، انصار نے کہا بھئی ابھی تو ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا تھا، یہ آج مسلمان ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو مال اتنا دے دیا۔ نبی پاک نے پھر ان کا کٹ کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے سیانے بندوں نے، یعنی سیانی عمر کے بندوں نے نہیں کہے، والا صحابہ تو سارے سیانے تھے نا، بڑی سیانی عمر کے لوگ، بڑی عمر کے بزرگوں نے نہیں کہا، یہ نو عمر نوجوانوں نے کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انصار سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا الا تحبون ان یذهب الناس بالدنیا ان یذهب الناس بالبعیر والشاة وتذهبون برسول اللہ تحوزونہ فی بیوتکم، صحیح بخاری کی حدیث۔ آپ نے فرمایا اے انصار کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ اپنے گھروں میں دنیا کا مال، مویشی، اونٹ، بکریاں لے کے جائیں، اور انصار تم اپنے گھروں میں آقا آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ کو اپنے گھر لے کے جائیں۔ انصار نے کہا رضینا یا رسول اللہ ہم راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے سمجھ بھی کیسے لیا کہ میں مکہ میں رہ جاؤں گا تم کو چھوڑ کے؟ آپ نے فرمایا میں نے تمہاری طرف ہجرت کی ہے، میں نے تمہاری طرف ہجرت کی ہے، اللہ کی طرف ہجرت کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، وَإِلَيْكُمْ، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہاری طرف ہجرت کی ہے، تمہاری بستی کی طرف۔ انصار تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہاری بستی چھوڑ کے جاؤں گا؟ ایسے الفاظ فرمائے، یہ تاریخ انسانی میں کسی انسانوں کے لیے نہیں فرمائے گئے۔ آپ نے فرمایا المحیا محیاکم والممات مماتکم، انصار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے ساتھ ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ممات تمہارے ساتھ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ، ساری زندگی کا ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار الناس بثار والانصار شعار، یہ دو کپڑے ہم پہنتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں نیچے جو بنین پہنی جاتی اور ایک اوپر کی قمیض۔ عربی کے اندر اوپر کے کپڑے کو دثار کہتے ہیں، جو جسم کے ساتھ لگا ہوا جسم کے قریب کپڑا ہوتا ہے نا، اس کو شعار کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے انصار تم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ انصار کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقام اور قربت اور تعلق اور محبت اور مودت اور شیفتگی اور فریفتگی کیا ہے؟ فرمایا الناس بثار والانصار شعار، باقی لوگ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باہر کا لباس ہے، اور انصار کو پیغمبر کریم سے وہ قربت ہے جو نیچے پہنے جانے والے کپڑے کو جسم کے ساتھ قربت ہوتی ہے۔ انصار تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی پر اس عنوان کو ختم کروں گا، آگے 8-10 منٹ کوئی بات کروں گا۔ آپ نے فرمایا انصار اگر لوگ ایک وادی میں چلے، سارے لوگ، آپ نے فرمایا لوگ ایک راستہ اختیار کریں، ایک وادی میں چلیں، اور انصار دوسری وادی اور دوسرے راستے میں چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سلکت وادی الانصار وشعبہم
آپ نے فرمایا انصار ایک راستے پہ چلے، لوگ دوسرے راستے پہ چلے، آپ نے فرمایا میں اس وادی میں چلوں گا جس وادی کی طرف انصار جا رہے ہیں۔ اس حدیث کا 5واں 6واں جملہ میرے نزدیک سارے جتنے جملے بولے وہ پیغمبر کی زبان سے تھے، ان میں ہم کسی کو کم یا زیادہ تو نہیں کہہ سکتے، وہ تو الہامی زبان سے نکلے، وہ تو وحی کی زبان سے نکلے، لیکن میرے نزدیک مجھے زیادہ جذباتی کرنے والا جملہ یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر لولا الہجرۃ لکنتم رام من الانصار، آپ نے فرمایا انصار اگر ہجرت مانے نہ ہوتی کہ میں نے ہجرت کی ہے، میں مہاجر ہوں، میں نے ہجرت کر کے آیا ہوں، اگر یہ ہجرت کا میرے ساتھ تعلق نہ ہوتا، اگر ہجرت نہ کی ہوتی لکنتم رام من الانصار، میں اپنے آپ کو انصار کی طرف منسوب کر کے انصاری کہتا۔ تو بہرحال یہ بیچ میں سے وہی تذکرہ وہی ہے، پیغمبر کے صحابہ کا تذکرہ چل رہا ہے آپ کے جانثاروں کا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی بیان ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ محبت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ تو فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ میرے زمانے کے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار اور سید اللہ تعالیٰ مجھے بنائیں گے، ولا فخر، لیکن میں اس بات پہ غرور نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، کل قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اللہ تمام انسانیت کے سامنے مجھے دے گا، ولا فخر، میں اس بات پہ فخر غرور تکبر نہیں کرتا۔ ما من نبی من آدم الی عیسیٰ الا کان تحت لوائی، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہوں گے نا، پیغمبر نے کہا وہ میرے لواء الحمد کے نیچے ہوں گے، میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الشَّافِعِينَ وَأَوَّلُ الْمُشَفَّعِينَ، یہ جو روایت پڑھی صحیح مسلم کے اندر اصل ہے اور جامع ترمذی کے اندر یہ وسعت کے ساتھ اور اس تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ آپ جو روایت پڑھ رہا ہوں یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے، انا اول الشافعین واول المشفعین، پیغمبر کی شان، مقام، منزلت یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن شفاعت کرنے کا اگر کسی کو اختیار ملے گا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جن کی سفارش مانی جائے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ذات گرامی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَأُ بَابَ الْجَنَّةِ، صحیح مسلم کی حدیث، سب سے پہلے اگر کوئی جنت کے دروازے پہ جا کے دستک دے گا تو فرمایا میں ہوں گا۔ صحیح مسلم کے دوسری حدیث فرمایا آتی باب الجنت فاستفتح ويقول الخازن من انت، میں دروازہ جنت پہ آؤں گا، جا کے دروازے کو دستک دوں گا، خازن جنت کہے گا من انت، آپ کون ہے، تعارف کروائیے، میں آگے سے کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آگے سے خازن جنت کہے گا وَبِكَ أُمِرْتُ وَلَّا أَفْتَحَ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ، جب سے رب نے جنت کو بنایا مجھے اس کا دربان ٹھہرایا تھا، رب نے مجھے یہ حکم دیا تھا جب تک آپ نہ آ جائیں کسی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا نہیں جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی ومثل الانبیاء قبلی کثر احسن بنیانہ، آپ نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال، ان کی نبوت اور رسالت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک محل کو خوبصورتی سے بنایا گیا ہو، اوپر سے لے کے نیچے تک اس کو سجایا گیا ہو، الا موضع لبنۃ، ایک اینٹ کی جگہ اس محل میں خالی چھوڑ دی گئی، فجاء النظار یطوفون بہ، دیکھنے والے آتے ہیں اس محل کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، فیتعجبون من حسن بنیانہ، اس کی خوبصورتی کے تذکرے کرتے ہیں، اس کے قصیدے پڑھتے ہیں، کتنا خوبصورت محل ہے، یہاں تک کہ پہنچتے پہنچتے وہ اس ایک اینٹ کی جگہ پہ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ اچھا ہوتا اگر یہ اینٹ بھی اس محل میں لگا دی جاتی، اس میں کوئی کمی نہ رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُنْتُ أَنَا صَدَقْتُ مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبْنَةِ، آپ نے فرمایا وہ محل اصل میں تمام انبیاء کی نبوتوں کا محل ہے، جس میں ہر نبی کی نبوت کی ایک ایک اینٹ لگی ہے، اس میں جو آخری نبوت اور رسالت کی اینٹ کی جگہ خالی ہے، آپ نے فرمایا وہ میری نبوت کی جگہ خالی تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے آ کے مبعوث ہو کے اللہ کی طرف سے خاتم النبیین کا تاج پہن کے اس محل کی آخری اینٹ کو پورا کر دیا اور محل کو تالا لگ گیا۔ اب جو انبیاء آ چکے ان میں سے کوئی نبوت کے محل سے نکل نہیں سکتا،
उसको निकाला नहीं जा सकता, और पैगंबर के आने के बाद अब उस महल को ताला लग गया, कोई अंदर दाखिल हो नहीं सकता है। कोई मुसलमा कज़्ज़ाब आ जाए, कोई असवद अंसी आ जाए, कोई मुख्तार सक्फी मुद्दाई नबुव्वत आ जाए, या पंजाब का अंग्रेज का गुलाम अंग्रेज कादियानी मलऊन आ जाए, कोई भी आ जाए, उस नबुव्वत के महल को ताला लग गया। जिनको अल्लाह ने नबी बना दिया उनको कोई नबुव्वत से निकाल नहीं सकता, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने तक जिसको अल्लाह ने नबी नहीं बनाया, आप दोबारा उस महल को फैला गए, उसमें रखना साजी भी नहीं कर सकता। शरारत करना, शैतानत करना और बात है। वो अंग्रेज का मबूस किया हुआ नबी हो सकता है, अल्लाह का मबूस किया हुआ नबी नहीं हो सकता। उसने लिखा है खुद, उसने कहा है जब अंग्रेज से उसको कोई शिकायत हुई ना, तो उसने खत लिखा मलका को। उसने कहा मलका को और अंग्रेज को अपने खुद काश्ता पौधा के बारे में इस तरह के बेरुखी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। वो खत लिख रहा है, कहता है मेरे बाप ने 1857 की जंग आजादी जिसको अंग्रेज गदर कहते हैं, कहता है उसके अंदर इतने घोड़े दिए, इतनी अशरफियां दी, इतने लोग दिए, और मैं आज तक अंग्रेज की खिदमत कर रहा हूं, तो अंग्रेज को अपने खुद काश्ता पौधा के साथ ऐसी बेरुखी नहीं करनी चाहिए। ये उसने खुद लिखा है मलून गुलाम अंग्रेज कादियानी। हम तो उसको गुलाम अहमद भी नहीं कहते, हमने उसका नाम रखा है गुलाम अंग्रेज कादियानी। उसको सिर्फ गुलाम कादियानी कहना चाहिए या गुलाम अंग्रेज कादियानी कहनी, गुलाम अहमद कादियानी नहीं कहना चाहिए। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन आए, सबसे आखिर में आए, आप पर अल्लाह ताला ने नबुव्वत और रिसालत को मुकम्मल कर दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ फरमा है, आराम फरमा रहे हैं, सहीह बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस है, सहाबा किराम बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बाद में बयान किया। हतीम के पास आप तशरीफ फरमा है, मक्का दूर का वाकया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं, जिब्रील अमीन आते हैं, आसमान से जन्नत से सोने का थाल लेके आते हैं, जमजम का पानी भरते हैं उधर से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक को खोलते हैं, उसमें से दिल को निकालते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, दिल को निकाल के उसको जमजम के पानी से धोते हैं, उसको धोकर पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अतहर में लगाते हैं। फरमाया अल्लाह ताला ने आपको बेमिसाल पैदा किया, बेनजीर पैदा किया, अल्लाह ताला ने आपको मासूमन अल खता पैदा किया, अल्लाह ताला ने आप फरिश्तों के जरिए आपके सीने को खोल के जमजम से धो के आपसे शैतान को हर तरह से दूर फरमा दिया है। आपकी ताब शैतान न ला सकेगा, कभी वसवसा भी आपके दिल में ना डाल सकेगा। आपको मिराज करवाई गई, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यहां तक कि सिदरतुल मुंतहा तक पैगंबर करीम की परवाज होती है, जहां तक मखलूक में से कोई जा नहीं सकता। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, वो नात पढ़ रहे थे कारी साइम साहब, ये मेरी सबसे महबूब नात है, दौरे हाजिर। मैं अगर लाहौर का गाड़ी पे सफर करूं ना, रिपीटर के ऊपर 3 घंटे के सफर पे यही नात सुनता रहता। कभी आंखें भीग जाती हैं, कभी सहाबा का तस्करा आता है, उसमें ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की पूरी तारीख ही बयान कर दी है। अबू बकर सिद्दीक का तस्करा आ रहा है, हंसला गजीलुल मलाइका का तस्करा आ रहा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर की मट्टी का जिक्र है, उसकी रेत का जिक्र है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाल का जिक्र। उसमें एक शेर बड़ा खूबसूरत है, नात ऐसे लिखनी चाहिए जिसमें कोई मानवीयत हो, सीरत के साथ उसका कोई ताल्लुक हो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं, मक्का वालों ने कहा हमें कोई निशानी दिखाइए, आप सच्चे नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या निशानी देखनी है? कोई बड़ी निशानी दिखाइए जिसको देखकर इंसानियत की अकल आजिज आ जाए। चांद चौदहवीं का चमक रहा था, हिरा की पहाड़ी के ऊपर था। सही हदीस, अब्दुल्लाह इब्न मसूद इसके रावी, रिवाज शायद सहीह बुखारी के अंदर मौजूद है। आपने फरमाया मक्का वालों देखो ये चांद चमक रहा है। जी चमक रहा है। कहाँ है? हिरा पहाड़ी के ऊपर नजर आ रहा है। आपने अपनी उंगली मुबारक का, अंगिश्ते मुबारक का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े होके एक हिस्सा हिरा की पहाड़ी के ऊपर रह गया, दूसरा हिस्सा बिल्कुल दूर हिरा पहाड़ी के नीचे आ गया। देख लो निशानी।
सफर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, पानी खत्म हो गया हुदैबिया के कुएं के ऊपर। या रसूलल्लाह पानी नहीं है। आपने फरमाया कुछ घूंट हैं, एक सहाबी के मशकीजे में से निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली अपने मुंह मुबारक में पानी लिया, हुदैबिया के सूखे हुए कुएं के अंदर कुल्ली फरमा दी। आपने फरमाया थोड़ी देर छोड़ दो। हदीस सहीह बुखारी किताबुल मगाजी बाब ग़ज़वत हुदैबिया के अंदर मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोड़ दो, पीछे हट गए। थोड़ी देर के बाद कहा जाके देखो, ऐसे हुदैबिया का कुआं जिसमें एक कतरा पानी का न बचा था, पैगंबर करीम के वुजू के पानी की कुल्ली का ये असर था कि वो ऐसे उबल रहा था जैसे तंदूर के अंदर आग उबलती है, ऐसे हुदैबिया के कुएं के अंदर पानी उबल रहा था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, पानी फिर खत्म हो गया, वुजू के लिए भी नहीं बचा। एक औरत आ रही थी ऊंट के ऊपर सवार, पूछा कहां से पानी लेके आई हो? उसने कहा जहां आज हूं ना, यहां से 2 दिन का फासला बनता है जहां से पानी लेकर, थोड़ा सा पानी दे दे बुढ़िया। बुढ़िया को नीचे उतारा, अदब इहतराम के साथ, पूरे इकराम के साथ उससे थोड़ा सा पानी मांगा, उसने पानी दिया। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में पानी लेके, सही बुखारी की हदीस पढ़ रहा हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में जिसमें पानी था ना, ऐसे अपनी उंगली मुबारक को, अपने हथेली मुबारक को उसमें डबोया, डबो के बाहर निकाला। आपके 5 उंगलियों से 5 पानी के चश्मे अल्लाह ने जारी फरमा दी। सहीह बुखारी की हदीस है। मैं कई दफा बयान किया करता हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, ग़ज़वा खंदक का मौका है, तज़किरा फिर सहाबा का, जहां भी तज़किरा करो कुर्बानी को, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सहाबा को अलग नहीं कर सकते। खंदक का मौका है, खंदक खोदी जा रही है 10-10 बंदू के हिस्से में, कि 10 हाथ इतने बंदू ने 1500 या 1200, एक रिवायत में 1000, कम अज कम 1000 मजदूर लगे हैं जो खंदक खोद रहे हैं। कई दिन से खाना नहीं खाया। सहीह बुखारी किताबुल मगादी बाब ग़ज़वत खंदक के अंदर हदीस है, अगर कभी खाना मिला तो उल्ली लगा हुआ खाना, ये सही बुखारी का लफ्ज़ है। मुनतिन, जिसमें बदबू पैदा हो चुकी थी। सहाबाए किराम इस फकरो फाका के आलम के अंदर खंदक खोद रहे, लेकिन पीठ फेर के भागे नहीं रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, आके कहने लगा या रसूलल्लाह, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह वुसअत फरमा दे, आप तो इतनी भूख लगी है कि आपके गुलाम ने अपने पेट पे पत्थर बांध रखा है। मैं कुर्बान जाऊं ऐसे पीर पर, ऐसे मुक्तदा और पेशवा पर, कि कैसे दिल को तसल्ली देते हैं अपने गुलामों को। आपने फरमाया, ऐ मेरे साथी, ऐ मेरे सहाबी, अगर तूने भूख की वजह से एक पेट पत्थर पे बांध रखा है ना, आपने अपने पेट मुबारक से कपड़ा हटा के कहा मोहम्मद करीम ने 2 पत्थर बांध रखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी देर में जाबिर इब्ने अब्दुल्ला, जिनके वालिद अब्दुल्ला बिन हराम ग़ज़वा उहद के पहले शहीद थे, 9 यतीम बेटियां और 1 यतीम बेटा छोड़कर, 10 यतीम औलाद छोड़कर पहले ग़ज़वा उहद के अंदर शहादत नोश की, कर्जा भी छोड़ा था। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला नबी पाक को देख लिया, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवी के पास दौड़े दौड़े गए, घर में कुछ खाने के लिए। उसने कहा एक छोटी सी पठोरी बकरी है, एक सा 2 किलो बनते हैं, या एक मुद बनाए तो फिर 500 और 40 ग्राम बनता है, इतना सा बस आटा है। चलो बकरी ज़बा करके दी, गोश्त बना के दिया, इसको हंडिया में डालो और आटे को पीसो चक्की के अंदर और रोटियां बनाओ। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना नहीं खाया। मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे देखा नहीं गया। घर में ये कह के आए, बकरी ज़बा करके आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में आके कहते हैं या रसूलल्लाह, मैंने देखा है आपने कई दिन से खाना नहीं खाया, घर के अंदर थोड़ा सा खाना है 3 या 4 बंदों का, आका आप आ जाइएगा और 2-3 बंदे साथ और ले आइएगा। ये कान में कहा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना जाबिर को खुद या किसी और सहाबी को कहा, बुलंद जगह पे जाओ, बुलंद चोटी पे जाके ऐलान करो, या अखला खंदक इल्ला जाबिर कद जाल सुहरब, सारे खंदक के मुजाहिदीन सुन लो, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने अपने घर में तुम्हारी दावत पकाई है। जाबिर के पांव तले जमीन निकल, क्या 5 बंदों का खाना 1000 बंदा कैसे खाए? दौड़े दौड़े बीवी के पास गए, बीवी ने कहा तू तो मेरी सुबकी करवाएगा। उसने कहा जिन्होंने हुक्म दिया है वो जाने, उनका रब जाने।
पैगंबर करीम जहां जाते हैं ना बरकतें साथ लेके जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, फरमाया मेरे आने तक हंडिया को चूल्हे से उतारना, आटे से रोटियां पकाना शुरू नहीं करना। आप चले गए, अपने लुआबे मुबारक का थोड़ा सा हिस्सा हंडिया में मिलाया, अपने लुआबे मुबारक का थोड़ा सा हिस्सा आटे में मिलाया। कहा जाबर की बीवी से कहा अकेली इतने लश्कर की रोटियां पकाई न जाएंगी, कुछ पड़ोसनों को बुला लो तुम्हारी मदद करें, और हंडिया को चूल्हे से नीचे मत उतारो, इसमें से सालन डाल के देखते जाओ और आटे में से रोटियां पकाते जाओ। जाबिर कहते हैं 10-10 के बंदे, ये जितने लोगों के बैठने की जगह थी आते गए। 1000 या एक रिवायत के मुताबिक 1500 का लश्कर खाना खा के सैर होकर रज के, जिसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, वो कितने दिनों का भूखा लश्कर था, वो कैसा खाएंगे, उनको कितनी भूख होगी। फरमाया वो सारा लश्कर खाना खा के चला गया। अल्लाह की कसम हमारे आटे में से एक पेड़ा रोटी का काम नहीं हुआ और हमारे सालन में से एक बोटी काम नहीं हुई। ये पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। उम्मे सुलैम आई, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। हदीस सहीह बुखारी वगैरह के अंदर या मुस्नद अहमद के अंदर है, सही हदीस है 12। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन को आराम फरमा रहे थे। पसीना, आप जब सोते थे ना पसीना मुबारक बहुत आता था। उम्मे सुलैम आपका पसीना निचोड़ रही थी। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। फरमाया उम्मे सुलैम क्या करती हो? फरमाया या रसूलल्लाह हम खुशबू बनाते हैं और अपनी खुशबू में आपके पसीने के चंद कतरात डालते हैं, इससे ज्यादा अच्छी खुशबू दुनिया जहान में कोई नहीं है। ना कोई अंबर, ना कोई कस्तूरी, ना कोई मिस्क आपके पसीने का मुकाबला नहीं कर सकती। अनस इब्न मालिक बयान करते हैं, सहीह बुखारी की हदीस है, वल्लाहि मा मसिस्तो दीबाजन वला हरीरन अलियाना मिन कफ़ रसूलिल्लाह। अल्लाह की कसम बड़े बड़े रेशम देखे, मोटे रेशम भी देखे, बारीक रेशम भी देखे, लेकिन अल्लाह की कसम अनस ने अपने आंखों से और अपने हाथों से पैगंबर की हथेली मुबारक से नरम कोई रेशम भी नहीं देखा। सहीह बुखारी, वला मसिस्तो अंबरन वला मिस्कन अतयबा मिन आराक रसूलिल्लाह। अल्लाह की कसम मैंने बड़ी बड़ी अंबर और कस्तूरी खुशबू ही देखी है, लेकिन पैगंबर करीम से के पसीने से ज्यादा मैंने कोई अच्छी खुशबू नहीं देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों का तबर्रुक, साहबा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 मौके पर ही आपने बाल कटवाए हैं। वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल मुबारक बड़े रखते थे, जुल्फे रखते थे। हज के मौके पर, उमरा के मौके पर साहबा ने वो बाल संभाल ली, जो बाल ना संभाल ली। कहता जब हमाम में से किसी को बुखार होता या बीमार होता, जिसके घर में वो बाल मौजूद होते ना, वो बाल लाता या किसी से उधार मांग लेता कि पैगंबर करीम का तबर्रक मौजूद है तुम्हारे पास, वो बाल दे दो। हमारे घर का बंदा बीमार है, उसको पानी में भिगो के उसको पानी पिलाया जाता, उसको दुनिया की किसी दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। और आपके लुआब मुबारक की क्या बात है, तबर्रुक की क्या बात है, वो क्या नाम है उसका, उर्वा सख्फी आए, ये भी सही बुखारी गज़वा हुदैबिया के अंदर ही हदीस है और इसकी तफसील सीरत की किताबों में मौजूद है। वो जो उर्वा सख्फी थे ना, बात करते हुए अरबों का स्टाइल होता है, बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक को हाथ लगाते। मुगीरा इब्न शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार का दस्ते पे हाथ रखे, पीछे कर हाथ, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक से हाथ पीछे कर हाथ। वो कोई बेअदबी के लिए हाथ नहीं छू रहा था, उनका अरबों का स्टाइल होता है, बात करते हुए दाढ़ी को बात कर हाथ लगाते हुए पीछे कर हाथ। और वह सकवी मुसलमान हुए बाद उसने कहा जाके कुरैश को, उसने कहा अल्लाह की कसम मैं रूम और फारस के दरबारों के अंदर गया हूं, मैंने दरबारी भी देखे हैं, उनके चाहने वाले भी देखे हैं। अल्लाह की कसम जैसा अदब पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को मैंने पैगंबर का करते देखा है, मैंने रूम और फारस के बादशाहों के, उनके सिपाहियों को भी उनका ऐसा अदब और उन पर ऐसी जान निछावर करते हुए नहीं देखा। उसने कहा क्या? उसने कहा मैंने देखा है जब पैगंबर वुजू करते हैं तो वो आपके वुजू के कतरात को जमीन पे गिरते नहीं। आप पैगारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना थूक मुबारक फेंकते तो वो थूक जमीन पे नहीं करने देते, वो एक पता थूक के नीचे अपनी तली कर लेता, अपना हाथ रख लेता है, और फिर जिसको पैगंबर करीम का थूक या वुजू का पानी नहीं मिलता वो दूसरे बंदे की तली से लेकर अपने जिस्म पर मल रहा होता है। उसने कहा ऐसा मंजर मैंने दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखा। इस पैगंबर के सहाबा के जानसारों का तो मुकाबला कुरैश को जाके कहता है, इनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं क्या क्या बातें करूं, कहां से मौजू चले, कहां पे जाए। बस इससे एक बात तो मालूम होती है कि हमें पैगंबर करीम से कोई मोहब्बत ना
کوئی اس کو محبت کا حق ادا کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، آپ پر درود پڑھنا چاہیے، آپ کے قرآن کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کائنات کی ہر چیز سے اللہ اور اس کے رسول کو مقدم کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کائنات کے اندر جتنے مرضی ایمان کے دعوے کر لو، جب تک کسی شخص کے نزدیک پیغمبر کریم کی ذات گرامی اس کے والدین سے بڑھ کے، اس کے اولاد سے بڑھ کے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتی، وہ بندہ مومن ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں جس میں ہو جائے نا، صحیح بخاری مسلم کے حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی لذت عطا کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی یہ ہے یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کائنات کی ہر چیز کو بھول جائے، سب سے مقدم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو کر لیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو کیا کہیں، مطلب منہ سے کہیں گے رسول اللہ سے محبت ہے، منہ سے بھی اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے نا، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح۔ لیکن جو منہ سے کہیں گے کہ ہمیں پیغمبر کریم سے محبت ہے، اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ اپنی خوشی میں، اپنی غمی میں، اپنی شادی میں، اپنے بیاہ کے اندر، اپنی نماز میں، اپنے روزے میں، اپنے حج میں، اپنی تجارت میں، اپنے لین دین میں، بازار میں، گھر میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، دنیا کے ہر چیز کے اندر، سیاست میں، عبادت میں، ریاضت میں، معاملات کے اندر، ہر چیز کے اندر پیغمبر کریم کی سنت کو مقدم رکھیں گے اور پیغمبر کی مخالفت سے بچیں گے۔ یہی محبت کا بنیادی تقاضا ہے۔ اسی پہ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، حدیث شاید صحیح بخاری میں ہے، یہ آخری کلام ہے، اور کاش کہ یہ جملہ ہماری زندگی کا نا مقصد بن جائے، کوئی ایسا نبی پاک سے ایسا تعلق بنے کہ یہ جملہ ہم بولنے پہ مجبور ہوں، کوئی ایسا موقع ہے زندگی میں۔ 10 صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عاصم انصاری رضی اللہ تعالی کی سیادت کے اندر بھیجا جاسوسی کے لیے۔ مشرکین کے 300 سواروں نے گھیر لیا، وہ اونچائی پر تھے، یہ نیچے تھے، تیر مارے، ان میں سے 7 کو شہید کر دیا۔ سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ جو امیر تھے نا، جب ان کی شہادت کا وقت آیا، کہنے لگے اللہم اخبر عنا نبینا، یا رسول اللہ ہم یہاں ہیں، ہمارے آقا مدینے میں ہیں، اللہ ہمارے نبی کو ہمارے بارے میں خبر دے دینا کہ ہم پر کیا گزری تھی۔ دوسری دعا کی سیدنا عاصم نے کہا یا اللہ ان کافر و مشرکوں کو میری میت اور میری ناش کے قریب نہ آنے دینا، میری لاش کا مسئلہ نہ کرنے دینا۔ سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ جب شہادت نوش کی، جو امیر تھے اس لشکر کے، اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کا ایک لشکر بھیجا، بھیڑوں کا، گرد ان کی لاش کے ناش مبارک کے انہوں نے گھیرا ڈال دیا۔ مشرکین قریب آ کے ان کے ناک ہاتھ کان کاٹ کے لاش کا مسئلہ کرنا ادھر ہونے نہیں دیا۔ جس بندے کی میں بات بیان کرنا چاہتا تھا، یار ایمان نہ اس لیول پہ بھی کبھی جائے، یار بندہ مر رہا ہو، بندے کو کوئی تیر لگے، تلوار لگے، بندہ تو کہتا نا میری دنیا لٹ گئی، بندہ مر رہا ہو تو کیا کہتا ہے دنیا ختم، کہانی ختم ہو گئی۔ ان 10 افراد میں سے ایک بندہ اس کو گھسیٹ کے لے جانے لگے، اس کو پرچھی ماری، نیزہ اس کے سینے میں آ کے لگا، دل میں پیوست ہوا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مارا گیا۔ پیغمبر کے صحابہ کی محبت ایسی تھی، اور میری اور آپ کی محبت ایسی ہو جائے، اللہ کی قسم بیڑا پار ہو جائے۔ اس کے سینے کے اندر پرچھی لگی، خون کا فوارہ پھوٹا، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر اس نے کہا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے محمد کا غلام آج کامیاب ہو گیا۔ لوگوں کی جان جا رہی ہے نا، وہ کہتا ہے میری دنیا لٹ گئی۔ پیغمبر کے صحابہ وہ ہے، ان کو نیزہ لگتا ہے، برچھی لگتی ہے، ان کی جان جانے لگتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، ہم مر کے کامیاب ہو گئے، شہادت پا کے کامیاب ہو گئے۔ بہرحال ملا جلا میں نے باتیں کی، اتنا بڑا عالم فاضل تو آپ کو پتہ ہے میں ہوں نہیں، بہرحال جو باتیں میں نے کی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے مجھ سے اس کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ اگر وہ باتیں ایسی ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپناپنی رحمت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم